بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ پاکستان نے کروز میزائل بابر B-1 کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ ESPR کی رپورٹ کے مطابق بابر کروز میزائل 1B کا تجربہ رینج میں اضافے کے حوالے سے تھا۔ تجربے کا DG اسٹریٹجک پلانرز ڈویژن لیفٹیننٹ جنرل ندیم ذکی منج اور دیگر حکام نے مشاہدہ کیا۔ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف نے اس کامیاب تجربے پر مبارکباد دی۔ بھارت پنجاب سیکٹر میں میزائل دفاعی نظام لگانے لگا۔ پاکستان چین سے خطرات کا بہانہ بنا کر بھارت پنجاب سیکٹر میں میزائل دفاعی نظام نصب کرنے لگا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق میزائل دفاعی نظام کا پہلا اسکواڈرن پنجاب سیکٹر میں لگایا جا رہا ہے۔ روس نے بھارت کو S-400 میزائل دفاعی نظام کی فراہمی شروع کر دی ہے۔ دفاعی نظام کے پہلے اسکواڈرن کی ترسیل رواں ماہ مکمل ہو جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ملک کا تشخص بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے وزیر خارجہ کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ OIC کامیاب کانفرنس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مختصر وقت میں وزراء خارجہ کو اکٹھا کرنا بڑی بات ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ماضی میں حکمرانوں کی ترجیح عوام نہیں بلکہ ڈالرز تھے اور ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ملک نیچے جاتا رہا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ پاکستان کا وزیر اعظم امریکہ جاتا تو امریکی صدر استقبال کرتا تھا۔ ترک صدر کا شرح سود میں اضافے سے صاف انکار۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے شرح سود میں اضافے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کروں گا جو دین کہے گا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ میں وہی کام کروں گا جو ہمارا دین کہتا ہے اور شرح سود میں کسی صورت اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ سربراہ WHO کا کہنا ہے کہ 2022 کو کرونا وبا کے خاتمے کا سال ہونا چاہیے۔ WHO کے سربراہ نے کرونا وبا کے خاتمے کے لیے اقدامات پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگلے سال کے اندر کووڈ-19 وبائی بیماری کو ختم کرنے کے لیے دنیا کو ایک ساتھ مشکل فیصلے کرنا ہوں گے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر نے جنیوا میں بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2022 وہ سال ہونا چاہیے جب ہم وبائی مرض کو ختم کر دیں۔ برطانیہ میں 24 گھنٹے کے دوران اومیکرون کے 8000 سے زائد کیسز رپورٹ۔ برطانوی محکمہ صحت کے مطابق برطانیہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں اومیکرون سے متاثرہ افراد کی تعداد 8044 ہو گئی۔ لندن سے محکمہ صحت کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے اومیکرون ویریئنٹ کے مجموعی کیسز کی تعداد 45145 ہو گئی۔ اومیکرون کے سبب 104 افراد ہسپتال میں داخل ہوئے اور 12 اموات ہو چکی ہیں۔ فلپائن میں طوفان سے تباہی، ہلاکتوں کی تعداد 375 ہو گئی۔ طوفان کی رفتار 195 کلومیٹر فی گھنٹہ بتائی گئی ہے، جس سے زخمیوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جنوب مشرقی جزیروں سے ٹکرانے سے 4 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور انہیں ریسکیو ٹیموں کی جانب سے محفوظ مقامات پر منتقل کیے جانے کا کام بھی جاری ہے۔ فوج کے ہزاروں اہلکار، کوسٹ گارڈ اور آگ بجھانے والے عملے کے اراکین کو مختلف علاقوں میں تعینات کیا گیا ہے۔ طوفان سے ہونے والے نقصانات کی وجہ سے بڑے پیمانے پر بجلی اور مواصلاتی رابطہ منقطع ہو گیا، جس سے ریسکیو ٹیموں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ امریکی فوجیوں کا انتہا پسندی میں ملوث ہونے کا انکشاف۔ امریکی فوجیوں کا انتہا پسندی کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ گزشتہ ایک سال میں 100 کے قریب فوجی کسی نہ کسی انتہا پسند سرگرمیوں کا حصہ بن چکے ہیں۔ پینٹاگون کی رپورٹ کے مطابق 100 کے قریب اہلکاروں نے ممنوعہ انتہا پسندانہ سرگرمیوں میں حصہ لیا، تاہم یہ واضح نہیں کیا گیا کہ وہ کس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث تھے، لیکن انہوں نے حکومت کا تختہ الٹنے یا گھریلو دہشت گردی کی وکالت کا حوالہ دیا۔ رپورٹ سامنے آنے کے بعد فوجی ارکان کے لیے نئی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے سینما سینسرشپ ختم کر دی۔ سینسرشپ ختم کیے جانے کے بعد متحدہ عرب امارات کے سینما گھروں میں فلموں کی نمائش کے لیے 21+ ریٹنگ متعارف کروا دی گئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق خلیج کے موقر انگریزی اخبار خلیج ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات نے ملک کے سینما گھروں میں فلموں کی نمائش کے لیے سینسرشپ
ختم کر دی گئی ہے۔ اور میڈیا کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کے میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی آفس نے سینما گھروں میں فلموں کی نمائش کے لیے 21+ کیٹیگری متعارف کروا دی۔ سپریم کورٹ آزاد کشمیر کا 6 ماہ میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ آزاد کشمیر راجہ سعید اکرم کی سربراہی میں جسٹس خواجہ نسیم احمد، جسٹس رضا علی خان اور جسٹس یونس طاہر پر مشتمل فل کورٹ نے حکومت کو بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم دے دیا۔ فیصلے کے مطابق مظفر آباد حکومت 6 ماہ تک اور اگست 2022 سے قبل آزادانہ، شفاف اور غیر جانبدارانہ الیکشن کروانے کے پابند ہوں گے۔ پاکستان میں انٹرنیٹ سپیڈ کم ہو گئی۔ پاکستان سے افریقہ جانے والی انٹرنیٹ سپلائی کیبل میں خرابی کے بعد پاکستان میں انٹرنیٹ سروس متاثر، ملک بھر میں انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہو گئی۔ ٹیلی کام ذرائع کا کہنا ہے کہ CMV4 کیبل کٹنے سے پاکستان میں انٹرنیٹ سپیڈ میں 1 ٹیرا بائٹ کی کمی واقع ہوئی ہے۔ ٹیلی کام ذرائع کے مطابق پاکستان میں زیادہ استعمال کے باعث انٹرنیٹ سروس مزید متاثر ہونے کا بھی امکان ہے۔ مصر میں برف باری سے نظام زندگی مفلوج۔ مصر کے مختلف علاقوں میں ہونے والی برف باری اور خراب موسم سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ تعلیمی ادارے بند، ٹریفک معطل اور بندرگاہوں پر سرگرمیاں بھی متاثر ہوئیں۔ ملک کے شمال میں اسکندریہ گورنری میں شدید برف باری ہوئی جس نے شہر کی سڑکوں کو ڈھانپ لیا۔ ایرانی جوہری پلانٹ میں دھماکہ۔ ایران کے بندرگاہی شہر بوشہر میں واقع پلانٹ میں دھماکے سے ملتی جلتی زوردار آواز سے آس پاس کا علاقہ گونج اٹھا، جبکہ عالمی قوتوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا۔ تاہم ایران نے وضاحت کی ہے کہ یہ آواز دفاعی فضائی مشقوں کے باعث پیدا ہوئی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے جوہری پلانٹ میں زوردار آواز نے عالمی قوتوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ تاہم ایران نے وضاحت دی ہے کہ یہ آواز پلانٹ کے نزدیک کی جانے والی فضائی دفاعی مشقوں کی تھی۔ ایران نے ساحلی شہر بوشہر اور جنوب میں خلیج فارس کے کچھ حصوں میں زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کے تجربے کے لیے بھی مشقیں کیں۔ ان مشقوں کا مقصد جوہری پلانٹ کی معمور فضائی دفاعی نظام کو چیک کرنا تھا۔ بھارت میں اومیکرون کیسز کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی۔ بھارتی وزارت صحت کے مطابق اومیکرون ویرینٹ کے کیسز بھارت کی 12 ریاستوں میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ اومیکرون کیسز ریاست مہاراشٹر اور دارالحکومت نئی دہلی میں سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا تھا کہ بھارت میں ایک ہفتے کے دوران اومیکرون کیسز کی تعداد دگنا بڑھ رہی ہے۔ کورونا وائرس کی نئی قسم کے متعلق بھارتی وزارت صحت کا یہ بھی کہنا تھا کہ 40% اومیکرون متاثرہ افراد صحت یاب یا ہسپتال سے ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ لیبیا کے اسکولوں میں درسی کتب کی کمی پر وزیر تعلیم گرفتار۔ لیبیا کے اسکولوں میں طلبہ کو درسی کتابوں کی شدید کمی کا سامنا ہے، جس کے باعث غفلت برتنے کے الزام پر وزیر تعلیم کو گرفتار کر لیا گیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق لیبیا کی وزارت صحت نے نصابی کتب مفت فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، جو وفا نہ ہو سکا، جس کے باعث نصاب کے مکمل نہ ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ طلبہ اور والدین تعلیمی سال کے ضائع ہونے کے خوف کا شکار ہو گئے۔ ڈالر کے خریداروں پر نئی پابندی عائد۔ اسٹیٹ بینک نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسٹیٹ بینک نے ڈالر کے خریداروں کو ایک دن میں زیادہ سے زیادہ $10,000 کی خریداری کا پابند بنا دیا۔ اب کوئی بھی شخص یومیہ نقد یا بیرونی ترسیلات زر کی شکل میں $10,000 سے زائد کی خریداری نہیں کر سکے گا۔ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل میں جنوبی کوریا نے پاکستان کو شکست دے دی۔ ڈھاکہ میں کھیلے گئے میچ میں جنوبی کوریا نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان کو 6-5 سے ہرا دیا۔ فائنل میں جنوبی کوریا کا مقابلہ دوسرے سیمی فائنل میں بھارت اور جاپان کے مقابلے کے فاتحہ سے ہوگا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔